أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام، آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کا اہتمام۔ ابن الفضل ایک مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں یعنی ہمارے دور میں رمضان المبارک کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ ہم 6 مہینے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے کہ وہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو بقیہ 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم سے رمضان کو قبول فرما لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان پورے سال کا قلب ہے، اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہا۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکت کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہوتی جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنا ایک نظام الاوقات بنا لیں کہ کس طرح یہ مہینہ گزارنا ہے، چنانچہ جتنے کاموں کو مؤخر کر سکتے ہیں ان کو مؤخر کر دیجیے۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح بھی انشاءاللہ العزیز پڑھنی ہے۔ یہ تراویح بھی بڑی عجیب چیز ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقامات قرب عطا فرمائے ہیں، اس لیے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں جن میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں، اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اپنی معزز پیشانی زمین پر ٹیکتا ہے اور زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ قرب خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جو کسی اور صورت میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہی مقام قرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر لائے تھے۔ جب معراج کے موقع پر آپ کو اتنا اونچا مقام بخشا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت کے لیے یہ سجدے لے جاؤ، ان میں سے ہر سجدہ مومن کی معراج ہے۔ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی جس وقت کوئی بندے مومن اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دے گا تو اس کو معراج حاصل ہو جائے گی، لہذا یہ سجدہ مقام قرب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اقرا میں کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 40 سجدے اور عطا فرما دیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 40 مقامات قرب ہر بندے کو روزانہ عطا کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے دیے گئے کہ 11 مہینے تک تم جن کاموں میں لگے رہے، ان کاموں کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ دوری پیدا ہو گئی ہے۔ اس دوری کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 40 مقامات قرب دے کر ہم تمہیں قریب کر رہے ہیں، اور وہ ہے تراویح۔ لہذا اس تراویح کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ بہرحال روزہ تو رکھنا ہی ہے اور تراویح تو پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جتنا وقت ہو سکے
جتنا وقت ہو سکے اللہ تعالیٰ کی طاعت میں صرف کی جائے۔ مثلاً تلاوت قرآن کریم کا خاص اہتمام کیجیے، کیونکہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم دن میں ختم کیا کرتے تھے، اور ایک قرآن کریم رات میں ختم کیا کرتے تھے، اور ایک قرآن کریم تراویح میں ختم فرماتے تھے۔ اس طرح پورے رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے معمولات میں یہ تلاوت قرآن کریم داخل رہی ہے، لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقدار کے مقابلے میں اس تلاوت کی مقدار کو زیادہ کر دیں۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری حصے میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہوتا ہی ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اشراق کے نوافل، چاشر کے نوافل، اوابین کے نوافل عام ایام میں اگر نہیں پڑھے جاتے تو کم از کم رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا ویسے تو سارے سال ہی موزن رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں۔ جو آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو نواز دیا، لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں صدقات کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، ہاتھوں سے کام کرتے رہیں اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان کے علاوہ درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں۔ ان کے علاوہ جو بھی ذکر زبان پر آ جائے بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کریں، اس سے بچنے کی فکر کریں۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی انشاءاللہ۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان المبارک میں زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی، زبان کو غیبت سے محفوظ کر لیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ رکھ کر حلال چیزوں کے کھانے سے تو پرہیز کر لیا، لیکن رمضان میں مردہ بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ غیبت کرنے کو قرآن کریم نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے، لہذا غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں، فضول کاموں سے، فضول مجلسوں سے، فضول باتوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اس طرح یہ رمضان مہینہ گزارا جائے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی خوب کثرت کریں۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی دعائیں قبول کروں، لہذا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، ہر وقت مانگیے۔ وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ افطار کے وقت مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، رات کے وقت مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، آخر شب میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے اتنی خوب
مانگو، لہذا جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنے کا اہتمام فرمائیے، اپنے لیے، اعزہ کے لیے، احباب کے لیے، متعلقین کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، وہ عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے و فضل سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے قیمتی اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔